صالحین کی نظر سے بگڑی بنتی ہے، عبد القادر کی نظر سے بگڑی بنتی ہے۔ گھوڑے سے اترا، ہاتھ باندھے، کہا بتاؤ میرے غوث نے کیا فرمایا ہے؟ کہنے لگا میری بیٹی نے سر دھویا، چھت پہ چڑھ گئی، خشک کر رہی تھی بالوں کو کہ کوئی اٹھا کے لے گیا۔ جنوں کے سردار نے آرڈر دیا، اے شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک، اے جنات سنو، اس قادری کی بیٹی کو جس جن نے اٹھایا ہے وہ جن بھی میرے پاس پیش کیا جائے اور اس بچی کو بھی میرے پاس پیش کیا جائے۔ جن بھی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جن بھی حاضر ہوا، بچی بھی حاضر ہوئی۔ قسطنطنیہ کا ایک جن اسے اٹھا کے لے گیا تھا، بیٹی باپ کے حوالے کی، اور جن کو جنوں کے سردار نے کہا بدبخت تجھے پتہ نہیں ہے تو نے کس کے مرید کو ہاتھ ڈالا ہے؟ یہ تجھے پتہ نہیں تو نے کس کے مرید کو ہاتھ ڈالا ہے؟ اب تیری یہ سزا ہے کہ تیری گردن اتاری جائے، تو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ آپ کے پیر کا مقام ہے۔ سنیو قادریو، جزاک اللہ، قادریو، جزاک اللہ، قادریو، آپ کو مبارک ہو کہ کسی غافل پیر کے آپ مرید نہیں ہیں، دستگیر دو جہاں کے مرید ہیں۔ جزاک اللہ، بیٹھ جا۔ دستگیر دو جہاں کے مرید ہیں۔ ایک عیسائی ہے، سنین اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں رات کو خواب دیکھتا ہوں، مجھے عیسیٰ علیہ السلام خواب میں ملتے ہیں، مجھے فرماتے ہیں یا سنینو اذهب الى بغداد، اے سنین تو بغداد چلا جا، تو بغداد چلا جا، وہاں عبد القادر جیلانی رہتے ہیں، وہاں عبد القادر جیلانی رہتے ہیں، وہ محمدی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، وہ محمدی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور محمد عربی کا غلام بن جا۔ وہ سنین کہتا ہے کہ میں بغداد آیا، جب میں غوث کے سامنے آیا تو میرے غوث نے فرمایا سنین تو نہیں آیا ہے، تجھے تو روح اللہ نے بھیجا ہے، تجھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے، آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو اور محمدی بن جاؤ۔ اے محمدیو تمہیں مبارک ہو، نہ میرے نبی کی کہیں مثال ہے اور نہیں کہیں پیروں کے پیر کی مثال ہے، ہمارے نبی جیسا بھی کوئی نہیں اور ہمارے پیر جیسا بھی کوئی نہیں، واللہ 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 عبد القادر جیسا کوئی نہیں ہے، جسے دیکھو دربار غوثیہ کا منگتا نظر آتا ہے، غریب النواز کو دیکھو عبد القادر کا منگتا نظر آتا ہے، بہاؤالدین نقشبند کو دیکھو عبد القادر کا منگتا نظر آتا ہے، عمر شہاب الدین کو دیکھو عبد القادر کا منگتا نظر آتا ہے، حضرت پیران پیر زمانے کے سلطان اور غوث و قطب و اوتاد و قیوم سارے منگتے ہیں اس درگاہ کے، ہم بھی منگتے ہیں، ہم بھی کیا کہنے ایسی در کے منگتے ہیں کہ مانگنے والے تو مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، میرا غوث دینے میں تھکتا نہیں ہے۔ اور پھر ایسا پھر اللہ اللہ، میں سریکی میں ایک جملہ کہتا ہوں،
گندیاں مندیاں نو سینے لان والا 11ویں والا ہے. وہ تسبیح نہیں دیکھتے، وہ کسی کا علم نہیں دیکھتے کہ یہ کتنی کتابوں کا مصنف ہے، یہ کتنی تفسیروں کا تفسیریں لکھنے والا مفسر ہے، یہ محدث ہے یا نہیں ہے، یہ زاہد ہے یا نہیں ہے، یہ متقی ہے یا نہیں ہے. خدا کی قسم ہے، شرق میں دیکھو، غرب میں دیکھو، شمال میں دیکھو، جنوب میں دیکھو، پہلے پیر تسبیحاں پڑھواتے ہیں، روزے رکھواتے ہیں، چکیاں پسواتے ہیں، مجاہدات کرواتے ہیں، چلہ کشی کرواتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سا مجاہدات کرواتے ہیں. عبد القادر کا در تو دیکھو، در میں آنے والا چور ہو، نیکی کا ارادہ نہ ہو، تقوی کا ارادہ نہ ہو، عبادت کا ارادہ نہ ہو، تسبیح کا ارادہ نہ ہو، آئے تو چور ہو، ارادہ بھی برا ہو، مگر گھر والا اتنا بڑا تھا کہ اس کے ارادے کو نہ دیکھا، اس کے عمل کو نہ دیکھا، اس کی بد کرداری کو نہ دیکھا، اس کی سیاکاری کو نہ دیکھا. غوث نے نانا محمد کو دیکھ کے اسے قطب بنا دیا. آنے والے کو قطب بنا دیا، قطب بنا دیا. نہ تسبیح پڑھوائی نہ مجاہدہ. دیکھو پیر کہتے نفل پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، صلاۃ تسبیح پڑھو، فرائض واجبات ادا کرو. میرا غوث تو امام الاولیاء ہے، امام العابدین ہے، امام الساجدین ہے، امام المتقین ہے، امام الصالحین ہے، امام العلماء ہے، امام المحدثین ہے، امام المفسرین ہے. میرا غوث تو غوثوں کا غوث ہے. غوث بن سکتے ہیں، قطب بن سکتے ہیں، اوتاد بن سکتے ہیں، قیوم بن سکتے ہیں، ابدال بن سکتے ہیں، قلندر بن سکتے ہیں. خدا کی قسم ہے غوث اعظم کوئی نہیں بن سکتا. یہ شان عبد القادر کی ہے، یہ مرتبہ عبد القادر کا ہے، یہ منصب عبد القادر کا ہے. مرید تو بڑا نصیبوں والا ہے. یہ تیرے لمحے ضائع نہیں ہوئے، یہ تیری عزت کے باعث ہیں، یہ تیری عظمت کے باعث ہیں، یہ تیری کامیابی کے باعث ہیں. یہ دیکھو، یہ پانی کی بوند بوند بتا رہا تھی قادری تجھے غوث مبارک ہو. سوال کرتا ہوں، بارش نے تکلیف دی کہ راحت پہنچی؟ اور یہ تو خوشبو بکھیر رہی تھی. خوشبو یہ قادری آئے ہیں، یہ مسکراتے ہوئے چہرے، یہ عزت و عظمت والے چہرے، یہ تقوی و طہارت والے مرید، یہ شریعت کا پاس رکھنے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا غوث سراپا شریعت تھا، سراپا طریقت تھے. میرے غوث نے زندگی میں نہ صغیرہ گناہ کیا نہ کبیرہ گناہ کیا، لیکن گناہگاروں کے لیے ہاتھ پھیلا دیے. فرمایا جس کا کوئی بھی نہیں اس کا عبد القادر ہے. ایک اور جملہ سنیے حضرت شیخ کا. آپ فرماتے ہیں 14ویں صدی میں اگر کسی پیر پہ یقین نہ آئے تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دینا، معاشر کے دن میرے مریدوں کی صفوں میں تو ہوگا. ایسا لجپال، ایسا کریم، ایسا حبیب. سبحان اللہ. گلی گلی میں یارویں ہوتی ہے. غوث کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو غوث اعظم تھے، وہ تو غوث اعظم تھے. دادا سائیں رحمت اللہ علیہ تاجدار صدر شریف فرماتے تھے کہ اگر رزق میں کمی ہے تو 11ویں باٹا کرو، 11ویں دینے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. 11ویں بانٹنے سے، تقسیم کرنے سے رزق میں
غوث کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو 11ویں کا 1 پاؤ دودھ لگاتا ہے، غریب کو دودھ پلاتا ہے۔ عبد القادر کے طفیل تیرے لیے دودھ کا چشمہ اللہ جاری فرما دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، ایک ہندو کی بات میں نے سنی ہے، حیدرآباد میں کپڑے کی دکانوں کو آگ لگ گئی۔ ایک ہندو کی بھی کپڑے کی دکان تھی۔ آپ تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، سنی ہیں، قادری ہیں، حنفی ہیں، ہندو ہیں، اس کی دکان کو آگ لگ گرد و نواح آگ لگ گئی۔ لوگوں نے اس کو کہا بھی تیری دکان تک آگ نہیں گئی، کپڑا نکال لے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے کپڑا نہیں نکالنا، میں مسلمانوں کے پیروں کے پیر کی 11ویں دیتا رہتا ہوں۔ 11ویں والے کی میں 11ویں دیتا ہوں، میری دکان کو آگ لگنے سے وہی بچائے گا۔ ادھر بھی آگ لگ گئی، ادھر بھی آگ لگ گئی، مگر 11ویں دینے والے کی دکان نہیں جلی۔ بس یقین ہونا چاہیے۔ وہ فارس کہتا ہے